میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر مبارکہ کے آخری ایام میں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بیٹی تھی نا، کہا یا رسول اللہ میں جانتی ہوں بڑے رقیق القلب ہیں، وہ اگر آپ کی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں گے تو نماز پڑھا نہیں سکیں گے، یعنی رونے لگ جائیں گے وہ۔ سرکار نے پھر فرمایا ابو بکر کو حکم دو میری جگہ نماز پڑھا۔ پھر آپ نے یہ عرض کی تو سرکار جلال میں آ گئے، فرمایا تم یوسف علیہ السلام کی جو زمانے کی عورتیں ان کی مثل ہو، کہ انہوں نے بھی ضد کی کہ ہم دیکھیں گے، اور اس کی بڑی تفصیل ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ تم بھی ان کے زمانے کی عورتوں کی طرح ہو کہ بار بار منع کرے، جب میں نے حکم دے دیا میری جگہ ابو بکر نماز پڑھائیں گے، اور سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد اگر میرے مصلی پر اور لوگوں کی لیڈرشپ کے قابل کوئی ہے، سب سے زیادہ ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے، سرکار دو قبائل میں آپس میں مسائل پیدا ہوئے تو سرکار صلح کے لیے تشریف لے گئے، ظہر میں دیر ہو گئی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ حضور آپ نماز پڑھائیں، لگتا ہے سرکار تشریف نہیں لا سکیں گے۔ صدیق اکبر نے فرمایا اگر آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ کھڑے ہو گئے مصلی پر، نماز اسٹارٹ ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ مصلی پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، اور تمام جب آپ موجود نہیں تھے تو صحابہ کرام کا ذہن بھی یہ تھا کہ نبی کریم کے بعد اگر کوئی لیڈرشپ کی صلاحیت رکھتا ہے اور قابل ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نماز اسٹارٹ ہو گئی، سرکار تشریف لے آئے۔ اب سرکار آئے تو پہلی صف سے آگے نکلے، صحابہ کرام نے جیسے ہی دیکھا، اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی آپ کی مہک ان تک پہنچی تو زمانہ مہک جاتا تھا، سرکار جس گلی سے گزرتے تھے صحابہ پہچان جاتے تھے ابھی سرکار یہاں سے گزرے، کیونکہ آپ کے پسینے مبارکہ سے بھی گلاب کی خوشبو آیا کرتی۔ سرکار نے خوشبو صرف تعلیم امت کے لیے لگائی ہے، ورنہ وہ خوشبو تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مزید خوشبودار ہوا کرتی تھی۔ جس سب سے سرکار گزرتے سب راستہ دیتی، سرکار آ گیا تو صحابہ کرام نے ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا۔ اس کو تصفیق کہتے ہیں، کسی کو ہوشیار کرنے کے لیے۔ لیکن راوی کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھاتے تھے تو دائیں بائیں التفات نہیں کرتے تھے، لیکن جب بہت زیادہ ہاتھ لگا تو حضرت صدیق اکبر نے دیکھا کون ہے، تو سرکار، تو آپ پیچھے ہٹنے لگے۔ سرکار نے اشارہ فرمایا کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے اور سرکار نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ جب فارغ ہوئے تو سرکار نے پوچھا ابو بکر کس چیز نے آپ کو میرا حکم ماننے سے روکا، میرا یہ جو میں نے اشارہ کیا تھا کیوں؟ تو آپ نے کہا کہ ابھی قحافہ کے بیٹے کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ نبی کریم کے سامنے نماز پڑھائے، تو اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا۔ تو یہ نوجوانوں یہ بھی ایک ذہن میں رکھیے گا کہ حالت نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بجا لانا صحابہ کرام اور صدیق اکبر کا طریقہ ہے۔ حالانکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عبادت اللہ کی کر رہے ہیں، اس وقت مطلوب شرع مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم و توقیر ہے، لیکن صحابہ کرام نے راستہ دے کر نبی کریم کو آگے جانے دیا، اور صدیق اکبر نے مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹ کر فزیکلی طور پر تعظیم بجا لا کر قیامت تک کے لیے ثابت کیا کہ حالت نماز میں نبی کریم کی تعظیم بجا لانے سے نماز میں شرک نہیں بلکہ توحید کامل ہوتی ہے، اور جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو کامل و اکمل کرے گا۔ ورنہ نبی کریم پر فرض تھا کہ آپ کہتے کہ تم نے شرک کا ارتکاب کیا، حالت نماز میں میرے لیے پیچھے ہٹ گئے، حالت نماز میں میری تعظیم کا خیال لانا ہی اللہ کی تعظیم میں مخل ہوتا، تم نے تو فزیکلی طور پہ تعظیم کی ہے اس لیے تم معاذ اللہ مشرک ہو گئے، کلمہ پڑھو، نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کویسچن کر کر قیامت تک کے مسلمانوں کو سمجھایا کہ ہم تو پہلے ہی جانتے ہیں کہ صدیق اکبر کیوں پیچھے ہٹا، لیکن تم بھی جان جاؤ کہ حالت نماز میں اگر نبی کریم کی تعظیم کوئی بجا لایا اس سے ایمان کامل ہوتا ہے، ناقص نہیں ہوتا، یہ شرک نہیں ہے، عین توحید کا حصہ ہے۔ اگلی سورہ تکویر میں ایک آیت بس میں نے لی ہے، وما هو علی الغیب بضنین، میرے آقا کی شان اللہ نے بیان فرمائی، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ بخیل کسے کہتے ہیں؟ بخیل اسے کہتے ہیں جس کے پاس اللہ کی نعمت ہو اور وہ اس مقام پر خرچ نہ کرے جہاں ضرورت ہو، چاہے وہ اللہ کا حکم ہو کہ یہاں خرچ کرو نہ کرے، یا اپنی ذاتی ضروریات روک کر رکھے، اسے کہتے ہیں بخیل۔ اس کا مطلب ہے کہ بخیل وہ ہوتا ہے جس کے پاس نعمت ہو اور خرچ نہ کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فرض کر رہے ہیں، یوں فرماتا نا کہ اے حبیب آپ غیب بتانے میں بخیل ہیں، تب بھی اتنا ضرور ثابت ہوتا کہ نبی کریم کے پاس غیب ہے، دے نہیں رہے، لیکن اللہ نے کیا شان بیان فرمایا، حبیب آپ غیب بتانے میں بخیل
نہیں ہیں جو اللہ نے آپ کو غیب دیا دوسروں کو بھی بتاتے ہیں. شروع میں دیکھیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر یقین رکھتے ہیں. غیب ان پوشیدہ امور کو کہتے ہیں کہ جو آپ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، کانوں سے سن نہیں سکتے، ناک سے سونگھ نہیں سکتے، زبان سے چکھ نہیں سکتے، ہاتھ سے چھو نہیں سکتے، کسی آلے کی ایجاد سے عقلاً اس کو جان نہیں سکتے. جیسے عذاب قبر، فرشتے، جنات اور خود میرے رب کی ذات جو غیب الغیب ہے، جان سکتے ہیں آنکھوں سے دیکھ کر؟ ایسا کیا تھا؟ نو، نبی نے بتایا نا یہ غیب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ متقین کون ہیں؟ جو غیب پر یقین رکھتے ہیں. یقین کب حاصل ہوتا ہے؟ جب کسی چیز کا علم ہوتا. میں اکثر مثال سے سمجھاتا ہوں، ذرا یہ بتائیے، میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں، اس پہ آپ سب کو یقین کرنا ہوگا. کریں گے؟ بولے یقین کریں گے؟ بھائی بولیے نا یقین کریں گے. میں بات بتانے لگا ہوں، کریں گے؟ بس کر لیں. کر لیا آپ نے یقین؟ صاحب بات تو بتائیں. اس کا مطلب جب تک پتہ نہ ہو یقین کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ مومنین کی شان بیان فرما رہا ہے متقین کی. غیب پر یقین رکھتے ہیں، پتہ نہ ہو تو یقین کیسے ہوگا؟ تو جب ہماری شان یہ ہے کہ ہم غیب جانتے ہیں تو ہمارے آقا و مولا کی شان کیا ہوگی آپ اندازہ کریں. انہیں اللہ نے غیب عطا فرمایا اور انہوں نے ہمیں بتایا. اللہ کے بارے میں آپ اور میں نے کس نے بتایا ہمیں کہ ایک اللہ ہے؟ ہمارے نبی نے. فرشتوں کے بارے میں، جنات کے بارے میں ہمارے نبی نے، عذاب قبر کے بارے میں، میدان محشر کی تمام چیزوں کے بارے میں. تو اس لیے یاد رکھیں کہ غیر اللہ کے لیے علم غیب کے ثبوت سے کوئی شرک ثابت نہیں ہوتا، لیکن فرق کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کا علم غیب ذاتی ہمارا عطائی، اس کا قدیم ہمارا حادث یعنی اللہ کی عطا سے ہے، اس کا لا محدود ہمارا محدود، اس کا غیر فانی اور ہمارے علم پر فنا واقع ہو سکتی ہے. تو اس سے پھر شرک ثابت نہیں ہوتا. ان چار فرقوں سے تو آسان سی دلیل آپ کو عرض کرتا ہوں. اگر کوئی آپ کو کہے کہ اگر نبی کریم کے لیے علم غیب مان لیا تو علم غیب تو اللہ کو بھی ہے، نبی کے لیے بھی مان لیا، اللہ کے لیے بھی، شرک ہو گیا. اب بالکل دائرے دب میں رہ کر بھولے پن کے ساتھ معصوم سے سوال کیجئے، آپ دیکھتے ہیں؟ کہے گا ہاں. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے؟ ہاں. تو دیکھنے کے وقت میں آپ نے اللہ کے ساتھ شرکت ثابت کر دی، آپ مشرک ہو گئے. اب وہ کہے گا نہیں 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 یہ شرک نہیں ہے. اچھا کیسے نہیں ہے بتاؤ؟ بھئی وہ اللہ کا دیکھنا قدیم ہمارا حادث، اللہ کا لامحدود ہمارا محدود، اس کا غیر فانی ہمارا فانی، اس کا ذاتی ہمارا عطائی. واہ بھائی پپو، ان چار فرقوں سے تو مشرک نہ ہو اور ہم نبی کے لیے علم غیب انہیں چار فرقوں کے ساتھ مان لیں اور مشرک ہو جائیں. یہ وجہ فرق بتاؤ. انشاءاللہ آگے کوئی بات کہنے کے قابل ہی نہیں رہے گا. دلیل سیکھیے، اپنا دین سیکھیے. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں. نبی کریم نے ارشاد فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. پوچھ رسول اللہ وہ ناجی فرقہ کون سا ہوگا، ناجی گروہ کون سا ہوگا؟ فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو جو نبی کریم کا طریقہ سنت کہلاتا ہے، جس کو اپنائے گا وہ ہوگا اہل سنت. اور صحابہ ایک جماعت تھی پوری، جو ان کا طریقہ اپنائے گا وہ کہلائے گا اہل الجماعہ. ان دونوں کو ملا کر ایک گروہ کا نام رکھا گیا اہل السنہ والجماعہ. اردو میں اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، وہ ہم ہیں. الحمدللہ رب العالمین. سمپل میجورٹی حاصل ہے. جس کو سمپل میجورٹی اسمبلی میں حاصل ہو قانون بنانے کا حق اسی کو ہوگا. سینٹ میں بھی حاصل ہو تو قانون پاس بھی ہو جائے گا. سمپل میجورٹی میں ہم ہیں. جو سمپل میجورٹی میں ہوتا ہے پاور اسی کے پاس ہوتی ہے. ایک سروے کے مطابق پاکستان میں 80% اہل سنت و جماعت ہے، اونلی 20% باقی تمام عقائد مکتب فکر اور دیگر اقلیت اس میں شامل ہے. 20% ہے، 80% اہل سنت و جماعت ہیں. الحمدللہ رب العالمین. سمپل میجورٹی ہمیں حاصل ہے، قانون بنانے کا حق ہمیں حاصل ہے، ہم ہی حق پر ہوں گے. میرے آقا نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. کون کہہ رہا ہے؟ آپ کے نبی فرما رہے میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اس سے نتیجہ نکالا اگر ایک گروہ ایسا ہے جس میں علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں اور شیوخ ہیں، صاحب علم، عوام، اور وہ کسی ایک عقیدے کے اوپر ہیں، تو اس کا مطلب وہ سمپل میجورٹی ہے. یہ حق انہی کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ امت کی کثیر تعداد کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا. اس لیے یہ اصول ذہن میں رکھیے. بعض بھائی بڑے پریشان ہوتے ہیں کدھر جائیں کدھر نہ جائیں، وہ یہ کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے. مفتی صاحب بڑی پریشانی ہے. آسان سی بات آپ کو اللہ نے قرآن میں سکھا دی ہے، توجہ کر لیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ میں سیدھا راستہ چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. کیا فرمایا؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے، یہ نہیں فرمایا اے اللہ میں سیدھا راستہ چلا وہ راستہ جو قرآن کا راستہ ہے، اے اللہ میں سیدھا راستہ چلا وہ راستہ جو حدیث کا راستہ ہے. نو،
ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا. اس کا مطلب ہے کہ اس دور میں اگر آپ اور میں انعام یافتہ بندوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، نبی کریم کے دور سے لے کر آج تک جن کی بزرگی سب کے نزدیک مسلمہ ہے، ان کا آپ سروے کر کے دیکھیں، ان کے بارے میں تحقیق کر کے دیکھیں، تاریخ اور ہسٹری آپ کو یہ بتائے کہ ان سب کا تعلق اہل سنت و جماعت سے رہا ہے. ان سمپل میجورٹی کا تعلق. کوئی اللہ کا ولی آپ کو اہل سنت کے باہر سے نظر نہیں آئے گا، صرف اہل سنت میں تمام اللہ کے ولی ہیں. اس لیے ہمیں بیوقوف سمجھنا، ہمیں جاہل سمجھنا، ہمیں نادان سمجھنا کہ ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا. ارے بھائی سمپل میجورٹی حاصل ہے، نہ آتا تو سمپل میجورٹی کیسے جمع ہو گئی ایک جگہ پر؟ آج نئی نئی قومیں، نئے نئے لوگ کھڑے ہو کر سمپل میجورٹی پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ہمارے اکابرین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. بغیر کوئی تفریقے کی بات کہے ایک اصول آپ کو دے کر آگے بڑھتا ہوں. جو آپ کو کسی بھی جگہ پر آپ کے اکابرین کے خلاف بولتا نظر آئے، ان کی عزتیں آپ کے دل سے نکالتا ہوا نظر آئے، انہیں بیوقوف، انہیں بدھو قرار دیتا ہوا نظر آئے، سمجھ جائیے کہ وہ آپ کا مخلص نہیں ہے. وہ اللہ کے نام یافتہ بندوں پر طنز کر رہا ہے، اٹیک کر رہا ہے. کبھی بھی اس کے ساتھ آپ نہ کھڑے ہوں. اگر کھڑے ہوں گے تو تباہ ہو جائیں گے، اس کا خیال رکھا جائے.